السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے۔ میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں، جس کو اگر آپ پراپرلی سمجھ لیں تو بالکل ممکن ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کی زندگی میں جان بچا سکیں۔ وہ کیا ٹاپک ہے؟ وہ سولو ڈیفیکلٹی کے متعلق ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ سولوئنگ کی ڈیفیکلٹی بہت ساری نیورو کی بیماریوں کی علامت ہو سکتی ہے۔ جس بیماری میں ہم سب سے زیادہ سولوئنگ یعنی نگلنے کی مشکلات دیکھتے ہیں وہ فالج ہے۔ فالج ایک بہت ہی کامن بیماری ہے جو کہ دنیا میں تقریباً چوتھے نمبر پر آتی ہے ان بیماریوں کے جو کہ فوت کی وجہ بن جاتی ہیں، اور فالج خود بہت ہی کم مریضوں میں فوتگی کی وجہ بنتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے فالج ہوتے ہیں اتنے سیریس کہ جس میں مریض فوت ہو جاتا ہے، لیکن عموماً زیادہ تر لوگ فالج ہونے کے بعد فوت نہیں ہوتے۔ لیکن ان مریضوں میں بھی جو چیز ان کو سیریس بیماری یا فوتگی کی طرف لے کے جا سکتی ہے وہ نگلنے کی پرابلمز ہیں۔ اب نگلنے کی پرابلمز اتنی سیریس کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، نگلنا، پانی یا کھانا یا اپنا ہی ریشہ، بلغم وغیرہ، جس کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جس کو ہم کچھ اہمیت نہیں دیتے اس دور میں جب کہ ہم صحت مند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے مریض کو دیکھیں جو کہ نگلنے کی مشکلات سے دوچار ہو، آپ جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نگلتے نہیں ہیں پراپرلی کچھ لوگ، تو جو ریشہ یا بلغم یا پانی جو وہ پیتے ہیں یا کھانا جو وہ کھاتے ہیں وہ صحیح نالی میں جانے کے بجائے غلط نالی میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ دو نالیاں ہیں، آگے سانس کی نالی پڑی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے غذا کی نالی پڑی ہوئی ہے، اور ایک ڈھکن سا ہے، ایک کور ہے جسے ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں، جو کہ جب ہم نگل رہے ہوتے ہیں سانس کی نالی کو وہ کور کر لیتا ہے اور کھانا ایزیلی جو ہے وہ غذا کی نالی میں یا ریشہ وغیرہ کی غذا کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب فالج یا دیگر نیورو کی بیماریوں میں نگلنے کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارا ریشہ بھی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے، اور ریشے میں جو منہ کے اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ سانس کی نالی میں اندر اور پھیپھڑوں میں اندر جا کے انفیکشن کر سکتے ہیں۔ جو پھیپھڑوں کی اندرونی انوائرمنٹ ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں کوئی جراثیم نہیں ہوتے، اور ان جراثیم کے اندر جانے کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن یعنی کہ نمونیا ہو جاتا ہے، جسے ہم ایسپریشن نمونیا کے طور پہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پانی پی رہا ہو یا غذا کھا رہا ہو اور وہ سانس کی نالی میں چلا جائے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سانس بند ہو سکتا ہے، چوکنگ ہو سکتی ہے۔ اور میں نے ایسے بھی ایکسٹریم سچویشنز دیکھی ہیں جن میں اس چوکنگ کی وجہ سے اچانک سانس رک گیا مریض کا، اور پھر دل بھی رک گیا اور مریض فوت ہو گیا۔ یہ ہوتا تو بہت کم ہے، لیکن جو کامن پرابلم جس سے ہم دوچار رہتے ہیں نگلنے کی پرابلمز کے مریضوں میں وہ چیسٹ انفیکشن ہے۔ اب چیسٹ انفیکشن کیوں سیریس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیسٹ انفیکشن بہت کامن انفیکشن ہے، اور اس کا جو انفیکشن کا زہر ہے وہ پھیپھڑوں سے پھیل کے باقی جسم میں پھیل سکتا ہے، یہاں تک کہ دل تک پھیل سکتا ہے، جسے ہم سیپسز کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وہ سیپسز ایک بہت ہی کامن وجہ ہے ہسپتالوں میں، خاص کر آئی سی یوز کے اندر فوتگی کے لیے۔ تو واپس ہم اپنے اوریجنل ٹاپک پہ آتے ہیں۔ جو نگلنے کی پرابلمز ہیں ان کو پہچان لینا ایک بہت ہی یوزفل چیز ہے۔ اگر آپ کے مریض کو یا تو آہستہ آہستہ سے کسی بیماری کی وجہ سے نگلنے کی پرابلمز ہو رہی ہیں، یا پھر اچانک جیسے فالج کی بیماری میں ایک دم سے کمزوری آ جاتی ہے، اس سے نگلنے کی پرابلمز ہو رہی ہیں، تو یہ آپ کو بر وقت فوری طور پر ریکگنائز کر لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے، اور جا کے کسی قابل نیورولوجسٹ کو یا اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں کہ اب آپ کے مریض کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کسی مریض کو نگلنے کی پرابلم ہو رہی ہے؟ میں سمپل سی دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ جب مریض پانی پیے یا غذا کھائے اس کو کھانسی ہونا شروع ہو جائے، مطلب جیسے ہی پانی پیے تو ایک کچھ دیر کے لیے کھانسی ہو مریض کو، تو یہ اس چیز کی علامت ہو سکتی ہے کہ سانس کی نالی میں پانی یا غذا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ذرا زیادہ جب غذا سانس کی نالی میں چلا جائے تو مریض کو ایک دم سے، جسے پنجابی میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتھرو لگ گیا ہے جی، یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے کہ چوکنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، کہ سانس کی نالی میں اتنا زیادہ پانی یا غذا چلے گئے کہ اس سے سانس ہی رکنا شروع ہو گیا مریض کا۔ یہ دو بڑی علامات ہیں جس کو دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مریض سولوئنگ کی پرابلمز میں مبتلا ہے، نگلنے کی اس کی سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے۔ کچھ کم سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو
کم کامن علامات ہیں وہ یہ کہ پانی پیا ناک سے نکل رہا ہے، اس میں بھی سوالوئنگ کے مسلز کی ویکنس ہو سکتی ہے کہ وہ سارا نیچے نہیں رہ رہا بلکہ اوپر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جن کی آواز چینج ہو جائے فالج یا کسی اور نیورو کی بیماری کی وجہ سے، عموماً وہ لوگ بھی نگلنے کی پرابلم سے دوچار رہتے ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کو سمیٹتے ہوئے، اپنے پیغام کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی کسی ایسے مریض کو دیکھیں جن کو نگلنے کی پرابلمز ہو رہی ہیں، چاہے وہ ایک کرونک ڈیزیز ہو جو لمبے عرصے، مہینوں اور سالوں سے چل رہی ہو، یا اچانک یا اکیوٹ ڈیزیز یا اچانک آنے والی بیماری ہو جیسے کہ فالج، تو اس کو آپ کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ یہ سیریس بیماری کی طرف لے کے جا سکتا ہے مریض کو، اور بر وقت اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ یا اچھے نیورولوجسٹ کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہ اس پرابلم کا اندازہ لگا سکیں، اس کی صحیح تشخیص کر سکیں اور مناسب علاج آپ کو تجویز کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا، اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ کر سکیں گے تاکہ مجھ تک بھی اس کا ثواب پہنچ سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔